جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد ایران نے فی الحال براہ راست جواب نہیں دیا، لیکن حزب اللہ کے ذریعے اسرائیل کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ نتن یاہو اور ان کے حواری رات بھر حیران پریشان سر جوڑے بیٹھے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت 5 مقامات کو میزائل حملوں میں نشانہ بنایا۔ مختلف فوجی مراکز اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کی عمارتیں رات بھر جلتی رہی۔ پوری اسرائیلی مشینری آگ بجھانے میں ناکام رہی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میزائلوں اور راکٹوں میں کون سا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے کہ آگ نہیں بجھائی جا رہی۔ ایران کی جانب سے صہیونی ریاست کو پیغام دیا گیا ہے کہ اس نے ایرانی سرزمین پر حملے کر کے ریڈ لائن پار کی ہے، اب ہمارا جواب کہیں زیادہ دردناک ہوگا۔ دوستو، ویسے تو اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے حملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا جولان ترانیاں اور بڑکے مار رہا ہے، مغربی میڈیا بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے وہی دعوے بتا رہا ہے۔ حالانکہ الجزیرہ، العربیہ اور ترک ٹی وی کی نشر کی جانے والی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے مقامات پر اتنی زیادہ تباہی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر صہیونی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے حملے میں 100 لڑاکا طیاروں اور ڈرونز نے حصہ لیا۔ تمام طیارے ایرانی حدود میں گھسے، وہاں میزائل داغ کر اور بمباری کرنے کے بعد واپس تل ابیب پہنچے۔ پہلے تو ایرانی حکام نے اس دعوے کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ویسے بھی عقل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آخر ایک ساتھ 100 طیارے کیسے کسی ملک میں خاموشی سے گھس سکتے ہیں کہ اس کے ریڈار سسٹم کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ اس کے علاوہ اگر 100 لڑاکا طیارے بمباری کرتے تو پھر تہران یا باقی مقامات کی اینٹ سے اینٹ بچ جانی چاہیے تھی، لیکن حملے کے بعد گزشتہ روز بھی ایران میں معمولات زندگی جاری اور رواں دواں رہے۔ اسرائیلی حملے میں صرف 4 ایرانی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ایران کی جانب سے تعداد چھپائی یا کم بتائی جا رہی ہے تو 4 فوجیوں کو 40 کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی جس بڑے پیمانے پر صہیونی ریاست پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ 100 طیاروں نے گھس کر بمباری کی، ایسا کچھ نہیں لگتا۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ ہمارے طیارے نے اردن کی فضائی حدود استعمال کی تاکہ ایران اشتعال میں آ کر اردن پر یلغار کر دے۔ اس طرح اسرائیل کا مقصد پورا ہو جائے کہ مسلم ملک ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ لیکن اردن نے فوری وضاحت جاری کی کہ ہماری ایئر سپیس استعمال نہیں کی گئی، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 100 طیارے تو دور، اسرائیل کی جانب سے ایک بھی طیارہ ایران نہیں آیا، صرف انہوں نے وہیں سے میزائل داغے جسے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام بناتا رہا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے نتن یاہو کے قریبی ذرائع کا حوالہ دے کر بتایا کہ صہیونی ریاست کی جانب سے کیے جانے والے حملے ایران کی جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران میں ٹھوس ایندھن کی پیداوار کی تنصیب کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب ایران کو ٹھوس ایندھن کی سہولت کا کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے کم از کم 1 سال درکار ہوگا۔ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ صہیونی حملے میں پارچین کے علاقے میں قائم ڈرون بنانے کی فیکٹری تباہ کی گئی۔ ڈرون بنانے کا یہ اڈا دارالحکومت تہران سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہے۔ اسرائیلی اہم شخصیت نے امریکی ویب سائٹ سے گفتگو میں بتایا کہ ہمارے حملوں کا نشانہ ایران کی S-300 بیٹریاں تھیں۔ اسرائیل ویسے بھی ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے کافی خوفزدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بیٹریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تاکہ ایران فوری جواب نہ دے سکے۔ لیکن ایرانی حکام اس حملے سے متعلق پہلے ہی تیار تھے، کیونکہ روسی ہیکرز نے اسرائیلی حملے کا پتہ لگا لیا تھا۔ ماسکو سے تہران کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اسرائیل آج رات آپ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر نہ صرف فعال اور تیار تھا، بلکہ اس نے درجنوں راکٹوں اور میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایرانی دفاعی نظام کیسے اسرائیلی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر رہا ہے۔ جہاں تک اسرائیلی حملے میں ایران کی نیوکلیئر سائٹس یا جوہری تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ ہے تو یہ محض پروپیگنڈا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی جو اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے، خود اس نے تصدیق کر دی ہے کہ صہیونی ریاست کے حملے میں ایرانی جوہری تنصیبات متاثر نہیں ہوئیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ اسرائیل ایسے اقدامات کرتے ہوئے احتیاط اور تحمل کا مظاہرہ کرے، کیونکہ جوہری تنصیبات پر حملے تابکار مواد کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا مسلسل اصرار کر رہا ہے کہ حملے میں 100 سے زیادہ طیاروں اور ڈرونز نے حصہ لیا۔
جس میں بلاسٹک میزائل سائٹس اور فضائی دفاعی بیٹریوں سمیت تقریباً 20 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ صہیونی فورسز نے حملوں میں اپنے اہداف حاصل کر لیے۔ ایرانی فورسز انہیں روکنے میں ناکام رہی، لیکن ایران کا موقف ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے نہ صرف اسرائیلی حملے کو روکا، ناکام بنایا، بلکہ صہیونی فوج کو مغربی سرحدوں سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ محاجرانی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اسرائیلی حملوں سے محدود پیمانے پر نقصان ہوا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں حالات معمول پر ہیں۔ فضائی ٹریفک چند گھنٹے معطل رہنے کے بعد بحال ہو گئی۔ انہوں نے کہا پورے ایران کو اپنے فضائی دفاع پر فخر ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف نے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ویڈیو بیان میں کہا ملک کے فضائی دفاع کی بروقت کارکردگی کی بدولت حملوں میں محدود نقصان ہوا اور صرف کچھ ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد ایرانی نیوز چینلز پر حکومت کی جانب سے بار بار پیغام نشر کیا جاتا رہا، جس میں یہ دکھایا گیا کہ زندگی معمول پر لوٹ آئی ہے۔ ایرانی میڈیا پر شہروں اور تیل کی تنصیبات کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے حکومت اسرائیل کے حملے کو نہ صرف دبانا چاہتی ہے بلکہ اس کے اثرات کی اہمیت کو بھی کم کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، اسرائیل ابھی ایران پر اپنے نام نہاد کامیاب حملے کا جشن ہی منا رہا تھا۔ دارالحکومت تل ابیب دھماکوں سے گونجنے لگا۔ اچانک ملک بھر میں سائرن بجائے جانے لگے۔ الجزیرہ کے مطابق محفوظ بنکرز میں پناہ لینے کے لیے بھاگتے شہری یہ سمجھے کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر دیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا حزب اللہ نے حملہ کیا ہے۔ دراصل اب تک حزب اللہ کی جانب سے جتنے بھی حملے کیے گئے ہیں وہ حیفا سمیت اسرائیل کے شمالی علاقوں پر کیے جاتے رہے ہیں۔ تل ابیب پہنچنے والے میزائل اسرائیلی دفاعی نظام ناکارہ بنا دیا کرتا تھا، لیکن گزشتہ رات حزب اللہ کا حملہ اس قدر شدید، منظم اور طاقتور تھا کہ اس نے پوری صہیونی ریاست کو ہلا ڈالا۔ کئی گھنٹے تک دارالحکومت سمیت ملک بھر میں سائرن بجائے جاتے رہے۔ لبنانی تنظیم نے اسرائیل میں 5 مختلف مقامات پر حملے کیے۔ حزب اللہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس کے فائر کردہ سالووز راکٹ اسرائیل کے 5 مختلف رہائشی علاقوں میں فائر کیے گئے تھے، تاہم حزب اللہ نے فائر کیے گئے راکٹوں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا۔ اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا کے نزدیک کراویت کو مضافات میں راکٹ حملے کیے گئے۔ ہفتے کا دن اسرائیلی عوام کے لیے بہت خوف زدہ کر دینے والا دن رہا۔ تل ابیب پر داغے جانے والے میزائل نے نہ صرف اسرائیلی انٹیلیجنس مرکز کی عمارت کو نشانہ بنایا، بلکہ حملے کے بعد بلڈنگ میں ایسی پراسرار آگ لگ گئی جسے رات بھر بجھایا نہ جا سکا۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں صہیونی ریاست کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اسرائیلی فورسز کی جانب سے اب تک ان حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ البتہ صہیونی فورسز نے یہ اعتراف ضرور کیا ہے کہ لبنان سے حزب اللہ نے 80 راکٹ داغے، جس میں کئی نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد رات بھر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ کے ارکان سر جوڑے بیٹھے رہے کہ اس وبال سے کیسے نمٹے، کیونکہ حزب اللہ کے ٹاپ لیڈرشپ کو اڑانے، الزاحیہ کے علاقے میں مسلسل بمباری کرنے، درجنوں عمارتوں کو حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز کا نام دے کر تباہ کرنے کے باوجود لبنانی تنظیم کی قوت اور مزاحمت اور حوصلے میں ذرا سی کمی نہیں آ رہی۔ صہیونی فوج کا خیال تھا کہ حسن نصر اللہ کے بعد، ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے جنگجوؤں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور تنظیم تتر بتر ہو جائے گی، لیکن 2 قائدین کی شہادت کے بعد وہ مزید منظم اور متحرک ہو کر وار کر رہے ہیں۔ خیر ناظرین، اسرائیل کے حملے کے بعد اب ایک بار پھر ایران نے صہیونی ریاست کو سبق سکھانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد فی الحال مشرق وسطیٰ میں امن کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اب روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے بھی اسرائیل پر فضائی کارروائی کی تیاری کر لی ہے۔ جیسے ہی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی طرف سے گو ہیڈ ملے گا، صہیونی ریاست پر دعویٰ بول کر اسے سبق سکھایا جائے گا۔ ویسے کچھ ایرانی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب اب نئی حکمت عملی بنا رہی ہے، جس کے تحت اسرائیل پر چاروں طرف سے ایک ساتھ یلغار کی جائے گی، کیونکہ اب اگر اسرائیل نامی بدمست ہاتھی کو نہ روکا گیا تو کل خطے کا کوئی بھی ملک اس کی جارحیت اور دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔